درپیش ہے پھر مبارک سفر قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے، قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی فضیلت ہے کہ جو کوئی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ۔ سلسلہ مبارک سفر، جس میں وہ عاشقان رسول جنہوں نے سفر مدینہ اختیار کیا، حج کو گئے، مدینے گئے اور اس مبارک سفر کو اختیار کیا، ان کے کچھ واقعات بیان کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی، کیونکہ عن قریب عاشقان رسول جوک در جوک سوئے مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ روانہ ہونے والے ہیں۔ کیا ہی اچھا ہو کہ جن کو یہ مبارک سفر درپیش ہے وہ بھی سنیں، تاکہ ذوق میں، شوق میں، کیفیت میں اور اضافہ ہو، اور جو نہیں جا سک رہے اور نہیں جا سک رہے یہی کہیں گے، ورنہ سفر نہ کرنے کی تمنا کس عاشق رسول کے دل میں نہ ہوگی۔ اس سفر کے لیے کون بے چین و بے قرار نہیں ہوگا؟ کون ہے جو مکہ مکرمہ کی زیارت کا شوق اور مدینہ منورہ کی زیارت کا شوق اپنے دل میں نہ رکھتا ہو؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ مبارک سفر کی سعادت عطا فرمائے، اور جو اس سفر کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں، زادے راہ زادے قافلہ، سفر کے لیے جو تیاریاں کر رہے ہیں، سامان خرید رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس راہ میں خلوص دل کے ساتھ خرچ کرنے کی بھی سعادت عطا فرمائے، اور اس سفر کو شریعت کے مطابق پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر، چلتے ہیں ایک عاشق رسول حاجی کے واقعے کی طرف۔ کیا انداز تھا ان کا اس سفر کا۔ چنانچہ حضرت سیدنا مخول رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا بوہیم عجلی علیہ رحمت اللہ الوالی نے مجھ سے فرمایا، میرا حج کا ارادہ ہے، کسی کو میرا رفیق سفر بنا دیجئے۔ چنانچہ میں نے اپنے ایک پڑوسی کو ان کے ساتھ سفر مدینہ پر آمادہ کر لیا۔ دوسرے روز میرا پڑوسی میرے پاس آیا اور کہنے لگا، حضرت سیدنا بوہیم کے ساتھ تو میں نہیں جا سکتا۔ میں نے حیرت سے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم،
میں نے کوفے بھر میں ان جیسا با اخلاق آدمی نہیں دیکھا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ تم ان کی رفاقت سے خود کو محروم کر رہے ہو؟ وہ بولا میں نے سنا ہے کہ وہ اکثر روتے رہتے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ میرا سفر خوشگوار نہیں گزر سکے گا۔ میں نے اس کو سمجھایا کہ یہ بہت اچھے بزرگ ہیں، ان کی صحبت انشاءاللہ عز و جل تمہارے لیے نہایت نفع بخش ہوگی۔ خیر وہ مان گیا۔ جب سفر کے لیے اونٹوں پر سامان لادا جانے لگا تو حضرت سیدنا بوہیم عجلی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک دیوار کے قریب بیٹھ کر رونے میں مشغول ہو گئے، حتیٰ کہ آپ کی داڑھی مبارک اور سینہ اشکوں سے تر ہو گیا اور آنسو زمین پر ٹپ 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 گرنے لگے۔ میرے پڑوسی نے گھبرا کر مجھ سے کہا ابھی تو سفر کی شروعات ہے، ان کا یہ حال ہے، اللہ جانے آگے کیا عالم ہونے والا ہے۔ میں نے انفرادی کوشش کرتے ہوئے کہا کہ گھبرائیے نہیں، سفر کا معاملہ ہے، ہو سکتا ہے بال بچوں کی جدائی، میں رو رہا ہوں اور آگے چل کر قرار آ جائے۔ حضرت سیدنا بوہیم عجلی علیہ رحمت اللہ القوی نے یہ بات سن لی اور فرمایا واللہ ایسی بات نہیں، اس سفر کے سبب مجھے سفر آخرت یاد آ گیا۔ یہ فرماتے چیخے مار مار کر رونے لگے۔ پڑوسی نے پھر پریشانی کے عالم میں مجھ سے کہا میں ان کے ہمراہ کیسے رہ سکوں گا؟ ان کا سفر حضرت سیدنا داؤد طائی، یہ حضرت سیدنا ابو الاخواس رحمہم اللہ تعالی کے ساتھ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ہر دو حضرات بھی بہت روتے ہیں، ان کے ساتھ ان کی ترکیب خوب رہے گی اور مل کر خوب رویا کریں گے۔ میں نے پھر پڑوسی کی ہمت بندھائی، آخر کار وہ ان کے ساتھ سفر مدینہ پر روانہ ہو گیا۔ حضرت سیدنا مخول رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب حج سے ان کی واپسی ہوئی تو میں اپنے پڑوسی حاجی کے پاس گیا، اس نے بتایا اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، میں نے ان جیسا آدمی نہیں دیکھا، حالانکہ میں مالدار تھا پھر بھی غریب ہونے کے باوجود وہ مجھ پر خوب خرچ کرتے تھے، بوڑھے ہونے کے باوجود روزے رکھتے تھے، مجھ بے روزہ جوان کے لیے کھانا بناتے اور میری بے حد خدمت کیا کرتے تھے۔ میں نے کہا آپ تو ان کے رونے کے سبب پریشان ہوتے تھے، اب کیا ذہن ہے کہ پہلے پہل میں بلکہ دیگر قافلے والے بھی ان کے رونے کی کثرت سے گھبرا جاتے تھے، اگر آہستہ آہستہ ان کی صحبت کی برکت سے ہم پر بھی رقت طاری ہونے لگی اور ان کے ساتھ ہم سب بھی مل کر روتے تھے۔ حضرت سیدنا مخول رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں اس کے بعد میں حضرت سیدنا بوہیم عجلی علیہ رحمت اللہ کبھی کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے پڑوسی حاجی کے بارے میں دریافت کیا جس سے ابھی آپ مل کر آئے تھے، تو فرمایا بہت اچھا ساتھی تھا، ذکر اللہ اور قرآن کریم کی تلاوت کی کثرت کرتا تھا اور اس کے آنسو بہت جلد بہہ جایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ تم کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ یاد نبی پاک میں روئے جو عمر پر، یاد نبی پاک میں روئے جو عمر بھر، یاد نبی پاک میں روئے جو
عمر بھر مولا مجھے تلاش اسی چشم تر کی ہے، مولا مجھے تلاش اسی چشم تر کی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک سمت سے یا ایک جہاز سے دیکھیے تو اس واقعے میں ایک اس طبقے کی بھی ترجمانی ہو رہی ہے جو عموماً اس طرح کی صحبتوں کو پسند نہیں کرتے۔ ان کو چاہیے تھوڑا سا مستی مذاق کرنے والا، تھوڑا خوش طبعی کرنے والا، ادھر کی ادھر کی باتیں سنانے والا، قصے واقعے بیان کرنے والا، یوں مطلب تفریح ہو نا۔ جیسے اس کا آپ نے جملہ سنا ہوگا، کیا مطلب بات کی کہ ان کا بھائی حضرت داؤد طائی اور حضرت ابو الاخوص رحمت اللہ تعالیٰ علیہ رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے ساتھ سفر کروائے، وہ بھی روتے یہ بھی روتے، روتے رہیں گے۔ اب میرا سفر خوشگوار کیسے گزرے گا یہ رونے والی سرکار کے ساتھ؟ یہ مینٹلٹی ہے۔ اے مدینے جانے والوں، امیر اہل سنت ایک شعر ہے، اے زائر مدینہ تو خوشی سے ہنس رہا ہے، دل غم زدہ جو پاتا تو کچھ اور بات ہوتی۔ یعنی یہ تمنا دل میں پیدا کرنی چاہیے۔ میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی، کبھی لوٹ کے نہ آتا تو کچھ اور بات ہوتی۔ ارے زائر مدینہ تو خوشی سے ہنس رہا ہے، دل غم زدہ جو پاتا، دل غم زدہ جو پاتا، دل غم زدہ جو پاتا تو کچھ اور بات ہوتی۔ دل غم زدہ ایک کیفیت، ایک غم، مجرم کی حاضری ہے، مجرم کی پیشی ہے۔ میرا کیا بنے گا اس سفر میں؟ قدم قدم پر امتحان، ادب، ذوق، شوق، کیفیت کہاں سے لاؤں گے؟ یہ حاجیوں کے واقعے سنتے تو روتے رہتے، اور میں ایسی صحبت اختیار کروں جس کو ہنسی مذاق اور کھانے پینے کا شوق ہو، عبادت گزار، عالم و عمل، متقی پرہیزگار، مدنی انعامات کا عامل، پابند شرع، نگاہیں نیچی رکھنے والا، زبان کا قفل مدینہ لگانے والا، ذوق شوق والا، رونے اور رلانے والا، مخلص، سچا پکا عاشق رسول، عاشق صحابہ اور اہل بیت، عاشق اولیاء، عاشق اعلی حضرت۔ ایک کاش ایسے کسی عاشق کی صحبت اس سفر میں مجھے نصیب ہو جائے۔ اگرچہ میرا ایسا ابھی مزاج نہیں ہے، لیکن آپ نے ان کی بات سنی ہے حضرت کے پڑوسی کی،
کہ شروع میں اور میرے قافلے والے بھی ان کی کثرت گریہ سے گھبرا جاتے تھے، مگر آہستہ آہستہ ہم پر بھی رقت طاری ہونے لگی، اور پھر ان کے ساتھ ہم نے بھی رونا شروع کر دیا۔ رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں ہے، جی ہاں، رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں ہے، ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں ہے۔ جنت میں لے جانے والے اعمال کے صفحہ نمبر 698 698 پر اس حدیث پاک پر غور کیجئے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جو ڈر گیا اس نے آخرت کی بہتری کو پا لیا، اور جس نے آخرت کی بھلائی کو پا لیا اس نے منزل کو پا لیا۔ بے شک اللہ کا سودا مہنگا ہے اور اللہ تعالیٰ کا سودا جنت ہے۔ ایک اور حدیث سنیے، جب اللہ عز و جل کے خوف سے بندے کا جسم لرزتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے سوکھے درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ ایک اور حدیث سناتا ہوں، جنت میں لے جانے والے اعمال کے صفحہ نمبر 702 پر ہے، تو حدیث پاک ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرے اور اس کی آنکھیں خوف خدا سے بہنا شروع کر دیں، یہاں تک کہ اس کے آنسو زمین پر جا گریں، تو اس شخص کو بروز قیامت عذاب نہیں دیا جائے گا۔ ہائے، ایک اور حدیث سناتا ہوں، جس مومن کی آنکھ سے اللہ تعالیٰ کے خوف سے آنسو بہہ جائے، اگرچہ وہ مکھی کے سر کے برابر ہو، اور پھر وہ آنسو اس کے رخسار پر پہنچ جائے، تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم پر حرام فرما دے گا۔ رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں ہے، ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امام محمد باقر علیہ رحمۃ اللہ القادری جب حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے اور مسجد الحرام میں داخل ہوئے تو بیت اللہ شریف کو دیکھا تو رونے لگے، حتیٰ کہ رونے میں آپ کی آواز بلند ہو گئی۔ کسی نے عرض کی، یا سیدی، سب لوگوں کی نظریں آپ کی طرف لگ گئی، اس قدر زور سے گریہ زاری تو نہ فرمائیے۔ فرمائے کیوں نہ رو ہیں، میں کیوں نہ رو، میں کیوں نہ رو، شاید اللہ تعالیٰ میرے رونے کے سبب مجھ پر رحمت کی نظر فرما دے اور میں بروز قیامت اس کی بارگاہ میں کامیاب ہو جاؤ۔ پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے طواف کیا اور مقام ابراہیم پر نماز پڑھی۔ جب سجدے سے سر اٹھایا تو سجدے کی جگہ آنسوؤں سے تر تھی۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت۔ تو رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں ہے، ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں ہے۔ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رونے کے حوالے سے امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت امام عشق و محبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الحنان ایک شعر لکھتے ہیں، اللہ 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 کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہو، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہو، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیا۔ تو اے خوش نصیب زائر مدینہ اور اے مدینے کے سفر کی طلب رکھنے والوں،
اے عاشقان رسول، یہ سفر بڑا مبارک سفر ہے، کیف و مستی والا سفر ہے۔ اس میں زاد قافلہ تقوی، پرہیزگاری، خوف خدا، عشق رسول، رقت قلبی، اور یہ رقت، یہ سوز، یہ گداز، یہ نصیب ہوتا ہے عموماً، زیادہ تر اگر میں کہوں تو اس کی خیر رب کی رحمت تو اول ہی ہے، مگر اس کے جو کچھ اسباب ہوتے ہیں ان میں خاموشی، نگاہوں کی حفاظت اور کم کھانا، یعنی آنکھ کا قفل مدینہ، زبان کا قفل مدینہ اور پیٹ کا قفل مدینہ، اگر یہ نصیب ہو جائے یہ سفر مدینہ مدینہ ہو جائے گا اللہ کی رحمت سے۔ تو اب ظاہر ہے کہ یہ جو بیان کا سلسلہ بھی شروع ہوا ہے، مبارک سفر، یوں سمجھیے کہ یہ بھی ایک طرح کی اس سفر کی تیاری ہے، اور یہ اس کی بھی تیاری ہے جہاں ہمیں پراپر تیاری کروائی جائے گی، اس کے مسائل، اس کے احکام، اس سفر کی احتیاطیں، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، طریقہ کار کیا ہے، بہت کچھ بتایا جائے گا۔ اور یہ ہے 6، 7، 8 سپٹمبر، 29، 30 شوال المکرم، 1 ذوالقعدہ کو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں انشاءاللہ عز و جل ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت یہ حاجیوں کی تربیت فرمائیں گے، کس طرح عمرہ کرنا چاہیے، کس طرح حج کرنا چاہیے۔ تربیت بہت ضروری ہے، تربیت نہ ہونے کی وجہ سے بڑا نقصان ہوتا ہے۔ لوگ دیکھ کے کر رہے ہوتے ہیں، سیکھ کر جائیے گا، سیکھ کر جائیے گا۔ تربیت اور سیکھے ہوئے کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے ایک بات بیان کرتا ہوں۔ ایک شخص الیکٹریشن تھا، اور عموماً الیکٹریشن کے ساتھ کوئی بچہ ہوتا ہے جو اس کو پلاس اور چیزیں وغیرہ دے رہا ہوتا ہے۔ تو الیکٹریشن ایک ٹانگ پر کھڑا ہو کر وہ تار پکڑ کر وہ صحیح کر رہا تھا، تار وغیرہ۔ گھر میں لائٹ نہیں تھی، اور اس نے وہ پلک وغیرہ جو تار وغیرہ لگانے تھے صحیح کیا اور بنا دیا، اس نے گھر روشن ہو گیا۔ بچے کو لے کر وہ چلا گیا، بچہ بھی دیکھ رہا تھا کہ استاد کیسے کام کر رہا ہے، دیکھ رہا تھا۔ ایک دن استاد دکان پر نہیں تھا، فون آیا کسی کا کہ بھائی لائٹ چلی گئی ہے، کوئی تار اڑ گیا ہے، کچھ طرح کی چیز ہوگی، ذرا آ کر دیکھ لینا یار، ہمارا وہ کام تو کر دو۔ اب بچہ نے دیکھا استاد ہے نہیں، اس نے بیگ اٹھایا اور چلا لائٹ صحیح کرنے کے لیے، روشنی صحیح کرنے، بجلی صحیح کرنے کے لیے، تار صحیح کرنے، جو بھی آپ اس کو نام دے دیں۔ اب اس نے جب دیکھا کہ یار یہ کیسے کروں، تار پکڑنا ہی ہو، تو اس نے خیال کیا کہ استاد ہمارا ایک پاؤں پہ کھڑا ہوا تھا، میں بھی ایک پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہوں۔ تو اس نے ایک پاؤں اٹھایا، ایک پاؤں پہ کھڑا رہا، اور جیسے اس نے ننگی تار پکڑی، ٹھا کر کے کرنٹ لگا، دور جا کر گرا۔ وہ بکھلایا، اس کو سامان لیا، گیا دکان پہ۔ تو استاد آیا، بولا کیا ہوا، اسے واقعہ سنایا۔ تو استاد نے کہا نادان، تو نے سیکھا ہے؟ بولا اس دن تم کھڑے تھے نا، ایک ٹانگ پر کھڑے تھے، تم نے یہ کیا؟ تو بولا نادان، میری وہ ٹانگ جس پہ میں کھڑا تھا وہ ٹانگ نکلی ہے، لکڑی کی ٹانگ ہے۔ اور اس کی بتی جلی گئی، اچھا، اس لیے اس کو کرنٹ نہیں لگا تھا کہ اس کی ایک ٹانگ نکلی تھی، لکڑی کی تھی، اور وہ اوریجنل جو اس کی ٹانگ تھی اس نے اٹھا لی تھی۔ تو یوں کرنٹ لگنے نہ لگنے کے حوالے سے تو پھر اس کو سمجھایا گیا کہ سیکھ کر کام کیا جائے۔ ہم لوگ سیکھتے نہیں ہیں، ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں نا، ہم دیکھ کر پڑھ رہے ہیں، ہم نے سیکھ کر بھی نماز نہیں پڑھی۔ عمومی بات کر رہا ہوں، ہم قرآن کی تلاوت بھی جو کرتے ہیں نا، نمازوں میں بھی جو قرآن پڑھتے ہیں، ہم نے سن کر، دیکھ کر یا سن کر سیکھا نہیں ہے۔
سیکھے بغیر کیسے ہوگا؟ اب اتنا عظیم اور مبارک سفر اختیار کر رہے ہیں، آپ سیکھیں گے نہیں؟ وہاں لوگ ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کر کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں، کیا عرض کروں۔ آئیے، یہ سیکھنے ہی کا تو سلسلہ ہے۔ اتنا طویل سفر، لاکھوں لاکھ روپے کا اخراجات، ایک فرض کی ادائیگی، اور پھر یہ سفر بھی محبت، ذوق و شوق والا سفر ہے۔ بشارت کیسی کیسی ہے، مغفرت کی بشارت ہے، کیسی کیسی بشارت ہیں حج کرنے والوں کے لیے، عمرہ کرنے والوں کے لیے، اس راہ پر، اس راہ کے مسافرین کے لیے۔ واہ واہ، کیا بات ہے مدینے کی، اور کیسی کیسی اس کو فضیلت حاصل ہے۔ حدیث پاک میں ہے، حاجی اپنے اہل خانہ کے 400 افراد کی شفاعت کرے گا، اور ایک روایت میں ہے کہ اپنے اہل خانہ سے 400 افراد کی شفاعت کرے گا، اور اپنے گناہوں سے ایسے نکل جائے گا جیسے اس روز تھا جب اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ تو یہ تو حج کی، پھر طواف کی، تو پیدل چلنے کی، اور اس میں مطلب کہ عرفات کی، مینا کی، ہر جگہ کے الگ اخراجات کرنے کی، بیت اللہ میں داخل ہونے کا ثواب الگ ہے، تو وقوف عرفہ کرنے کا اس میں ثواب الگ ہے، تو سر منڈانے کا ثواب، تو شیطان کو کنکریاں مارنے کا ثواب، تو قربانی کا ثواب، آب زمزم پینے کا ثواب، پھر حسن حج کر لیا کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی۔ چلو دیکھیں وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر ہے۔ پھر مدینہ منورہ کا بیان الگ، وہاں کے معاملات پہ، وہاں کے ثواب کا معاملہ الگ۔ تو یہ راہ حق ہے، سنبھل کے چلنا۔ یہاں ہے منزل قدم قدم پر، پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجئے غلام آیا۔ تو پھر مدینہ منورہ کی حاضری بھی تو ہے، وہاں بھی تو حاضری دینی ہے۔ حضرت سیدنا شیخ ابو نصر عبد الواحد بن عبد الملک بن محمد بن ابو سعید صوفی کرخی علیہ رحمت اللہ کبھی فرماتے ہیں کہ میں حج سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ زاد اللہ شرف و تعظیماً آیا، روز انور پر حاضر ہوا، حجرہ شریفہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ حضرت شیخ ابو بکر دیار بکری علیہ رحمت اللہ کبھی تشریف لائے، اور چہرہ انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر عرض کی، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ تو میں نے اور تمام حاضرین نے سنا کہ روزہ انور کے اندر سے آواز آئی، وعلیکہ السلام یا ابا بکر۔ تو یہ اب مزید شوق، پیار، محبت، عشق بڑھانے کے لیے یہ ایک آقا کی در کی حاضری کا بھی عشق رسول سے بھرا ہوا واقعہ بیان کیا۔ یہ واقعہ بھی عاشقان رسول کی 130 حکایات کے صفحہ نمبر 20 سے میں نے بیان کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ تو کرتے رہیں انشاءاللہ، یہ بیان کا سلسلہ جاری ہے۔ البتہ آپ نیت کر لیجئے کہ جو تربیتی اجتماع حج اور عمرے کا ہونے والا ہے، اس میں انشاءاللہ تعالی تجربے کار جو ہمارے دیگر مبلغین ہیں جو سفر کرتے رہتے ہیں، ایسی آپ کو احتیاطیں بیان کریں گے، ایسی احتیاطیں بیان کریں گے، آپ دنگ رہ جائیں گے۔ ایسی احتیاطیں انشاءاللہ تعالی آپ سنیں گے کہ بالکل آپ کہیں گے یار یہ احتیاط ہے۔ اور پھر اس سفر میں جو آپ کو ایک سکون اور راحت قلبی نصیب ہوگی، پھر امیر اہل سنت کے تجربات، آپ کا جو حج اور عمرے کا بیان کا طریقہ، الحمدللہ مفتی صاحب کا بیان اور دیگر دعائیں وغیرہ یاد کرنے کے حوالے سے، فرائض و واجبات کے حوالے سے، کچھ فرض علوم کے حوالے سے جو کچھ وہاں آپ کا جدول بنایا جا رہا ہے تربیت کے لیے، تو آپ جمعرات، آنے والی جمعرات کو ہو سکے تو ہفتہ وار اجتماع میں ہی آ جائیے۔ ہو سکتا ہے اس میں بھی مدینے کی باتیں ہوں گی اور مدینہ ہوگا۔ تو جمعہ ہفتہ اتوار تربیتی اجتماع میں شرکت کیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیت کر لیجئے
آنے والے جمعہ ہفتہ اتوار کو ہم تربیت اجتماع میں شرکت کریں گے، اور میں انشاءاللہ اس طرح مبارک سفر کا یہ سلسلہ چند دنوں تک لے کر چلنے کی نیت ہے۔ البتہ یہ تربیت نشست جو ہونے والی حج کی، یہ بھی مدنی چینل پر براہ راست اس کے بیانات اور مدنی مذاکرے وغیرہ براہ راست نشر کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مبارک سفر قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے، قافلہ پھر مدینے کا تیار